نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور سے دو آیات مقدسات، آیا مقدسہ نمبر 51 اور 52 51 52 دو آیات مقدسات سورہ نور سے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کی یہ بات ہے کہ جب بھی وہ پکارتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی وہ اپنے رب دعو کا معنی یہ جب بھی وہ بلائے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے رسول کی طرف، بے شک مومنوں کا یہ خاصیت ہے، بے شک مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے، مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی ان کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ ہو، کوئی بات ہو، تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، اس کو قبول کر لیا، ہم اطاعت کریں گے، ہم حکم مانیں گے، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کر دی۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف راغب رہیں اور اللہ کا رسول کا حکم مانیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانیں۔ آگے رب تعالیٰ نے کیا انعام فرمایا؟ رب نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو مسلمان ہی کامیاب جماعت ہیں، مسلمان ہی کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی مسلمان، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، ان کے حکم پہ جب بلایا گیا تو چلے آئے، اللہ کے قرآن کو مکمل طور پہ مان لیا، سمجھ لیا، اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی فرما برداری کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا رہا، وَيَتَّقِيهِ،
اور برے کاموں سے بچتا رہا، اللہ کا ڈر بھی رکھا اور پرہیزگاری بھی اختیار کی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف ہی آنا ہے، اور رسول کون ہیں؟ آخری رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کافی آیات مقدسات میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسول ہوئے، بعد میں نہیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ ہے۔ سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہاں من جو ہے وہ حسن کلام کے لیے ہے، تمیز کے لیے نہیں۔ حسن کلام کے لیے سنت من قد ارسلنا قبلک، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ضرور بھیجے ہم نے، اللہ فرما رہا ہم نے بھیجے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، من رسولنا تمام رسول، ولا تجد لسنتنا تحویلا، کسی کی نہیں مجال کہ ہمارے طریقے کو بدل سکے۔ اب یہ مرزئی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کو بدل رہے ہیں اور بدلنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی مرزئی ہو گئے ہیں، یعنی قادیانی ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، انہیں بیچاروں کو قرآن پاک کا پتہ نہیں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بہلا پھسلا کر، چندے کا کاروبار کرانے کا ڈھونگ رچا کر ایسا کام شروع کر دیا کہ لالچ دے کر اپنی بیٹیاں بھی پیش کرتے ہیں، لالچ دے کر بندوں کو ورگ لگا لیا، کوئی باہر جانے کے لالچ میں، کچھ کرنے کے لالچ میں، کچھ کرنے کے لالچ میں، اس طرح لالچ دیتے گئے، اور پھر انہی میں سے جو ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، جیل وہ بھی رسول بن بیٹھے، عبد القادر رسول بن بیٹھا، احمد عیسیٰ رسول بن بیٹھا، عطیر نسیم رسول بن بیٹھا، اور کئی گدھے کے بچے رسول بن بیٹھے، جن کو صحیح اپنے نام کا بھی پتہ نہیں کہ وہ اس میں فعل کا ہے یا اس میں مفعول کا ہے یا فعل کا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ احمد عیسیٰ تو بالکل جاہل ہے، اس نے کتاب بھی لکھ دی، اس میں بھی جہالت گھول دی، جس کو لفظ اللہ نہیں بنانا آتا، لفظ اللہ کا پتہ نہیں، وہ کیسے بنا، وہ بھی نبی بن گیا۔ اپنے کتاب کے اندر ہی اس نے یہ جہالت گھول دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا قد ارسلنا قبلک من رسولنا، آپ سے پہلے تمام رسول ہم نے بھیجے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی دنیا کا پڑھا لکھا اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہو، وہ بھی اللہ کے اس طریقے کو بدل نہیں سکتا۔ اور پھر سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے
اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدی بات کہی ہے، تاکیدی بات کہی ہے، لیکن مرزائیوں کو، جیلوں کو یہ بات نظر نہیں آتی، یہ بات بالکل نظر نہیں آتی کہ اللہ قسم اٹھا کر بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، وَتَاللَّهِ قسم ہے اللہ کی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا ضرور بھیجے ہم نے۔ آمدی سا بھونکتا ہوتا ہے یہاں، تم تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تم آنکھیں دی گئی ہیں، عقل دیا گیا، دماغ دیا گیا ہے، سب کچھ دیا گیا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑا کر تحقیق کرو۔ کیا تحقیق کرو؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، مجھے رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قسم ہے اللہ کی، ضرور بھیجے ہم نے تمام امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول۔ اب اللہ قسم اٹھا کے کہے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، اور کوئی بعد میں رسول بنا دے، کوئی نبی علیہ السلام کے بعد رسول بنا دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول بنا دے یا نبی بنا دے، اس سے بڑا کوئی الو کا پٹھا حرام زادہ ہے؟ قرآن پاک نے کہا اتل من بعد ذالک زنیم، حرام زادے ہیں، اور یہ کام حرام زادوں کا ہے، یہ کام حرام زادوں کا ہے، جن کے پاس ٹیٹی فرشتی آتی ہیں۔ حرام زادوں نہیں اپنی حرام زادگی، غلام محمد قادیانی اپنا حرام زادہ کہتا ہے کہ میں ہوں، وہ تو مان رہا ہے مریم سے پیدا ہوا، اس کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں، مریم کا شوہر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح غلام محمد قادیانی پڑھا لکھا، میں مانتا ہوں وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اور مولوی کو اس نے مار کھائی ہوئی تھی، اسے گرامر بھی، لیکن آج کل جتنے ہماری ہیں ان کو گرامر بھی نہیں آتی۔ اجرلا جو ناکو چنے چباتے، موضوع حدیث پیش کر کے کتنا بک رہا تھا، 3 منٹ کی اس نے ویڈیو جو ڈالی ہے اس میں تصویر اس کی نہیں ہے، لیکن بک کیا رہا تھا؟ ہم نے ناکو چنے چبوا دیے، ناکو چنے چبوا دیے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ ناکو چنے چبواتا ہے تم جیسے جھوٹوں کو، لینوں کو، مردودوں کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کا بیان بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے لگاتار رسول بھیجے ہم نے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پے ہم نے رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، پس جب وہ رسول آ گئے، یا رسول آ گیا، آقا علیہ السلام آ گئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، ان کی خواہشات کے خلاف، ان کی بات کے خلاف، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر تکبر رچا ہوا تھا، وہ تکبر کرنے لگے۔ استکبرتم، یہ احمد عیسیٰ کا بڑا علم ہے نا، بہت بڑا علم ہے۔ انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم، اور گدھے کے بچے کو اتنا نہیں پتا کہ استکبرتم کیا معنی بن گیا۔ قرآن پاک میں نا استکبرتم، انفسکم کر لینا، آگے لفظ ہے استکبرتم۔ اب احمد عیسیٰ کو تو پتہ نہیں،
نہ پڑھا جہل آدمی ہے، لیکن اس کے ماننے والے بے لٹو ہیں۔ آگے لفظ ہے استکبرتم، اور میں نے اس پہ چیلنج کیا ہے، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ سارے احمد عیسیٰ کے حواری اور سارے مرزائی اکٹھے بھی ہو جائیں، اسے استکبرتم نہیں بنا سکتے۔ اگر استکبرتم کہہ دیں تو یہ ہوگا کہ میں تکبر کرتا ہوں اور میرے حواری بھی اکٹھے استکبرتم، لیکن ان کو گدھوں کو کیا پتا کہ گرامر بتاؤں ہے، کدو ہے، کریلا ہے، کیا ہے، کیسے کھائی جاتی ہے۔ گرامر کے بغیر تو قرآن پاک کے سمجھ نہیں آتا، اس کا تو اردو ترجمہ پڑھ لو۔ آخر استاد سے پھر بھی پوچھنا پڑے گا کہ یہاں لفظ کیا بنے گا، انفسکم اگر کر دیں تو کوئی استاد ہی بتائے گا کہ آگے استکبرتم ہے، اور جہل کہے گا استکبرتم۔ چلو یہ بات آپ کو سمجھانی مقصود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت سے فرمایا، وہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ بے شک ہم نے محبوب آپ سے پہلے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے تمام رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا۔ اسی طرح آگے سورت روم میں چلے جائیں، سورت الروم 21واں پارہ اور آیا مقدسہ نمبر 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ضرور بھیجے ہم نے تمام رسول من قبل کا، آپ سے پہلے، ضرور بھیجے ہم نے آپ سے پہلے تمام رسول الی قومہم، ان قوموں کی طرف، ان اقوام کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ ان کے پاس آئے روشن دلائل کے ساتھ۔ جاؤ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ ہے، جاؤ آئے وہ ان کے پاس، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فانتقمنا من الذین اجرموا، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے مجرموں سے، رسول آنے کے بعد جنہوں نے رسول کی اطاعت نہ کی، ان سے ہم نے انتقام لیا، رسول کو نہ مانا۔ اب مرزائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی انتقام لے گا کہ کسی ایک آیا مقدسہ سے تو یہ ثابت نہیں کہ نبی کے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے غلط ملت روایات، موضوع روایات، مان گھڑت روایات، جس طرح جر اللہ ذلیل اللہ، جری اللہ ذلیل اللہ، اور ذلیل اللہ موضوع الکبیر کی ایک حدیث پیش کر کے، موضوع الکبیر کی لفظ والا لو، موضوع الکبیر، موضوع الاخبار، موضوع جب ہے موضوع تو اسے تقویت کیسے دے سکتا ہے؟ تو بڑا محدث ہے، اور ذلیل اللہ تو اسے کیسے تقویت دے سکتا ہے؟ تو خود موضوع کہہ رہا ہے، موضوع کبیر سے تو نے لیے، اسے خود تو تیری زبان موضوع کہہ رہی ہے، خود تو بھونک بھی رہا ہے موضوع کبیر، پھر اسے تقویت دے رہا ہے، پھر بریلویوں پہ چیخ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا بریلوی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے، وہابی کیا ہے، شیعہ کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ موضوع کبیر کی حدیث کوئی نہیں مانتا۔ موضوع کبیر، موضوع کا معنی کیا ہے؟ مان گھڑت، اور مان گھڑت تمہارا سارا مرزا قادیانی کا جتنا پلندہ ہے تمہارے پاس، سارا کا سارا مان گھڑت تو ہے۔
قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، اور لانتے تم سب لے رہے ہو۔ اب کوئی ایک آیا مقدسہ نکال کے دکھانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ضرور اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے پے در پے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در رسول بھیجے بالرسول، وآتینا عیسی ابن مریم بالبینات وأیدناہ بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل دے کے بھیجا اور جبریل امین کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ آپ اللہ کی بات مانیں یا مرزائیوں کی بات مانیں؟ مسلمانوں ذرا سوچنا ہے، مرزائیوں کی بات مانو کہ یہ کانا آ گیا، گوما آ گیا، جو مریم سے اللہ کی رجول، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی رجولیت سے پیدا ہوا، اور یہ آج کل مان بھی رہے ہیں۔ کچھ دن مریم کی کیفیت ہمارے نبی پر جاری رہی، وہ مریم بنا رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ سے پہلے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، رسولا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رسولا، من قبلِكَ رسولا۔ اب یہ سارے جھوٹے نبی، اب کس کو سچا مانو؟ غلام قادیانی کو مان لو، یا احمد عیسیٰ کو مان لو، یا عبد القادر کو مان لو، یا طاہر نسیم کو مان لو، کیونکہ ان کی تو فیکٹری بڑی ہے، جس طرح ہمارے ہے نا بعض پیر خلافت بڑی تقسیم کرتے ہیں، تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، ایک گدی ہوتی ہے، کوئی 3900 کے قریب خلیفے ہوتے ہیں، یعنی خلیفوں کی تعداد کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح مرزائیوں کو اپنے رسولوں کی تعداد کا پتہ نہیں، یہ اپنے نبی بنائیں گے کم از کم جھوٹے نبی ان کے، میرے کہنے کے مطابق 1,24,000 ان کے پیغمبر علیحدہ آئیں گے۔ پہلا پیغمبر ان کا قادیانی کانا، وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ کانا نبی بھی ہے، کانا رسول بھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، تمام رسول میں نے محبوب آپ سے پہلے بھیج دیے تمام قوموں کی طرف۔ اب آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب خاتم لفظ عام ہے، ہم نے کہا یہ کام ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، یہ کام جلدی ختم کرو، پورا کر لو، یہ کام کب تک ختم ہوگا، یعنی کب تک پورا ہوگا۔ اب ختم کا معنی کوئی کر دے کہ اس سے معنی افضل ہے، اس کی عقل پہ ہنسی آئے گی نا۔ کوئی ختم کا معنی باب کر دے، اس کی عقل پہ ہنسی آئے گی نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یہ بات مفعلہ کی ماضی استعمال فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس ختم کا ذمہ دار خود خدا ہے،
خاتمہ، تاکیدی بات ہے کہ اللہ نے رسولوں کی آمد یا رسولوں کا سلسلہ پورا فرما دی، پورا فرما دیا، خاتمہ پورا فرما دیا خود اللہ نے۔ خاتمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب با مفعلہ، خاتمہ، خاتمہ، خاتمو، خاتمت، خاتمتا، خاتمنا، اب پوری گردان ہے، با مفعلہ پہ چلیں جائیں، یہی گردان ہے۔ خاتمہ اس نے ختم فرما دیا، اس نے کام پورا کر دیا، کام پورا کرنے والا اللہ۔ مجھے کیوں تکلیف، مرزائیوں کو کیا تکلیف، جھوٹے نبیوں کو کیا تکلیف۔ خاتمہ کے ترجمے تلاش کریں، وہ گدھے کے بچہ ہے نا احمد عیسیٰ، اس نے خاتمہ کا معنی توئیں سے بدل دیا، الٹا کہتا ہے قرآن پاک کو مسلمان بدل رہے ہیں، لفظ یہ کہتا ہوتا ہے، اور توئیں سے ہے ہی نہیں، پورے قرآن پاک میں توئیں سے نہیں، عربی کا کہیں توئیں سے استعمال ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قرآن پاک میں خاتمہ پورا کرنے کے معنی میں، پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا انبیاء کا سلسلہ آپ پر، لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی فرما دی۔ اب جری اللہ اس کو وہ تو حدیث پاک پوری ہو چکی، حدیث پاک کی پیشین کوئی پوری ہو چکی، پیشین وہ ہو چکی، کیا ہو چکی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے جو بڑے طاقتور، فل طاقتور ہوں گے، ایسے نہیں جیسا تمہارا تھوڑا سا ہو گیا ہے، ان کے پاس کافی اختیارات ہوں گے، معجزات ہوں گے، کرامات ہوں گی، لیکن ہوں گے جھوٹے، سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ میرے بعد نبی نہیں، اور غلام احمد قادیانی بھی یہی دعویٰ کیا کہ میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد نبی نہیں، یہی دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ 1000 جھوٹے ہوں گے، میں قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانی جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد 50 سال کے اندر اندر مغرب سے سورج نکلنا ہے، اور 100 سال گمے کو مرے کو بھی ہو گئے، جب مغرب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لانتی رہیں گے، ایمان والے رہیں گے۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ سورہ اللہ کا پابند ہے، سائنس کا پابند نہیں، سائنس عقل ہے، عقل پچو، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، تو لگ جاتا ہے، جو سائنس میں ذہن میں آ جائے وہ سائنس ہے، اور جو ذہن میں نہ آئے وہ اللہ کی قدرت ہے یا رسول اللہ یا انبیاء کے معجزات ہیں، یہ ذہن سے دور ہیں۔ جیسے معراج ذہن سائنس نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اس قدرت پر کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آقا علیہ السلام کو جسم سمیت آنکھوں سمیت معراج کروائی، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو ان آیات یا ان ساری تقریر کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا آپ آقا علیہ السلام کا احترام کریں، نبی علیہ السلام کی محبت اور الفت اپنے سینوں میں بسائیں، اور جتنے بھی جھوٹے ہو رہے ہیں ان سب سے بچیں، دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بار بار پڑھو، اللہ قسم اٹھا کے بھی کہہ رہا ہے وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اللہ کہہ رہا، مجھے اللہ کی قسم، خود اللہ کہہ رہا، اللہ کی قسم، ضرور آپ سے پہلے ہم نے بھیجے تمام امتوں کی طرف رسول، آپ سے پہلے رسول بھیجے، آپ کے بعد کا ذکر ہی نہیں۔ کوئی ایک آئے مقدسہ نکال کے یہ جھوٹے دکھائیں پھر ہم مانیں کہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ نے بھی تھوڑا بہت ہی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ نے بند کر دیا سلسلہ نبوت، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح اور تقریر فرما دی اور تفسیر فرما دی، اور مکمل طور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
جو ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرمائے، اور جو ڈاواں ڈول ہو جائے منافق نہ بنو. یہ سب سے بڑے منافق، بڑے مرتد اور سب سے بڑے ذلیل ترین اس وقت انسان کو نقصان پہنچانے والے وہ غلام محمد قادیانی کے ماننے والے مرزئی ہیں، قادیانی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبی بنائے وہ جھوٹا ہے. نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.